اللہ رب العالمین قرآن کریم فرقان حمید میں آیہ کریمہ جو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اس میں اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم کو جب پیدا فرمایا تو اللہ رب العالمین نے فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ اللہ کے نبی حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے سجدہ کیا، مگر ایک ابلیس شیطان جسے کہا جاتا ہے، اس نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کیا، تکبر کیا اس نے، اور وہ کھڑا رہا، اس نے سجدہ نہ کیا۔ سارے فرشتوں نے اللہ کا حکم مانا اور سجدہ ریز ہو گئے۔ اللہ رب العالمین نے اسے سزا دی اور اس کا ذکر اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ۔ اللہ رب العالمین نے حکم ارشاد فرمایا، ملائکہ سے کہا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، پس فسجدوا، سب نے ملائکہ نے سجدہ کیا، الا ابلیس، مگر سوائے ابلیس کے۔ یہ منکر ہوا، اس نے انکار کیا کہ میں اللہ کے نبی آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کروں گا، یہ منکر ہوا اور اس نے سجدہ کرنے سے انکار کیا۔ تو اللہ نے پھر ارشاد فرمایا، جب اس نے سجدہ کرنے سے انکار کیا، ابا واستکبر وکان من الکافرین، اللہ رب العالمین نے اسے اپنی بارگاہ سے نکال دیا اور اسے کافر قرار دے دیا۔ اس تکبر کی وجہ سے اس نے سجدہ نہ کیا۔ کائنات میں ارضی اور سماوی میں جو سب سے پہلے گناہ ہوا وہ گناہ تکبر کا تھا کہ آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے سجدہ کیا، مگر ابلیس اکڑ کر کھڑا ہو گیا اور تکبر کرنے لگا اور کہنے لگا کہ میں آگ سے بنا ہوں، نور سے بنا ہوں، اور آدم مٹی سے طین سے بنے ہیں، لہذا میں آگ سے بنا اور افضل اور اعلیٰ ہوں آدم علیہ السلام سے، میں انہیں سجدہ نہیں کروں گا۔ میں آگ سے بنا اور آدم مٹی سے بنے، میں افضل اور اعلیٰ ہوں۔ تکبر کیا اس نے، اور اس نے اللہ کے نبی کو سجدہ نہ کیا۔ اللہ نے اس تکبر کی وجہ سے اس کی ساری عبادت کو رد کیا اور اسے کافر کر دیا اور اپنی بارگاہ سے نکال دیا۔ یہ شیطان، یہ ابلیس، یہ بہت بڑا عالم تھا اور یہ قدم قدم پر سجدے کرتا، اللہ کی بہت عبادت کرتا، بڑا متقی اور پرہیزگار تھا، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتا، قدم قدم پر اللہ کی عبادت کرتا اور سجدہ کرتا، اور اس کی یہ بھی اس کا کام تھا کہ یہ معلم الملکوت تھا، فرشتوں کا استاد تھا۔ یہ شیطان اتنا پڑا ہوا تھا
کہ یہ معلم الملکوت تھا، فرشتوں کو پڑھاتا تھا، فرشتوں کا استاد تھا، یہ بڑی عبادت گزار تھا، بڑے زہد اور تقوی والا تھا، لیکن تکبر نے اسے ایسے رسوا اور ذلیل کیا کہ تکبر عذابی لنا خارقت بزداد لعنت جو گرفتار کر، اس تکبر نے اس عزازیل کو، اس شیطان کو راہ خوار کر دے، اتنا خوار کر دیا اس تکبر نے، اس عقل نے، اس میں نے اس شیطان کو اتنا رسوا اور ذلیل کر دیا، بزداد لعنت جو گرفتار کر۔ اللہ نے اسے اتنا رسوا و ذلیل کیا کہ ہر شخص اس پر لعنت کرتا ہے، ہر شخص اس کو برا بھلا کہتا ہے، کہیں بھی کوئی غلط کام ہو تو کہا جاتا ہے یہ شیطانی کام ہے، یہ شیطان کا کام ہے، لیکن اس تکبر اور اکڑنے کی وجہ سے اللہ نے اس کی ساری عبادت کو رد کر دیا اور اسے ابا واستکبر وکان من الکافرین کہہ کر اسے اپنے دربار سے نکال دیا اور اسے کافروں میں سے کر دیا۔ یاد رکھیے، تکبر، غرور ایک ایسی بیماری ہے جو انسان کو کھا جاتی ہے، انسان کو پستی کی طرف لے جاتی ہے۔ تکبر کسی شخص کو اپنے برابر نہ سمجھنا، کسی شخص کو اپنے سے حقیر سمجھنا، دولت والا ہو تو غریب کو اپنے برابر نہ سمجھے، اسے حقیر اور کم تر سمجھے اور اسے اپنے برابر نہ بیٹھنے دے۔ علم والا ہو اپنے سے نیچے والے جو علم والے ہیں انہیں کم تر سمجھے، ان کی عزت نہ کرے اور ان کے ساتھ ایسا سلوک کرے کہ میں زیادہ پڑھا ہوا ہوں، میری تعظیم و تقریم زیادہ ہونی چاہیے، یہ کم پڑھے ہوئے ہیں، ان کی تعظیم و تقریم کم ہو۔ اور پھر پاور، کسی کے پاس پاور ہو تو وہ اپنے اس منصب اور مقام کی وجہ سے یہ سمجھتا ہے کہ یہ منصب اور مقام میرا ہے اور یہ مجھے ہی ملنا تھا، یہ میرے ہی لیے تھا، اور دوسرے کو کم تر سمجھنا۔ یا اللہ کسی کو حسن دے، حسن دے اللہ کسی کو اور وہ اپنے حسن پر اترائے، اور جو کم حسن والے ہوں ان کو اپنے برابر نہ سمجھے، اس لائق نہ سمجھے کہ وہ ان سے بات کرے، وہ سمجھے کہ میں زیادہ حسن و جمال والا ہوں، اور ان کو اپنے برابر نہ سمجھے، کم تر سمجھے، اسے تکبر کہتے ہیں۔ اور جس شخص میں یہ کیفیت ہو اسے متکبر کہتے ہیں۔ یاد رکھیے، تکبر ایک ایسی چیز ہے جو آبد کی عبادت کو ختم کر دیتی ہے، زاہد کے زہد و تقوی کو مٹی میں ملا دیتی ہے، اور یہ تکبر ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو ذلیل اور رسوا کر دیتی ہے۔ یاد رکھیے، حضرت موسیٰ نبینا علیہ السلام کوہ طور سینا اللہ سے ہم کلامی کے لیے جایا کرتے، اللہ سے ہم کلام ہوتے اور کوہ طور سینا جاتے۔ ایک دن اللہ کے نبی حضرت موسیٰ نبینا علیہ السلام کوہ طور پر اللہ سے ہم کلامی کے لیے جا رہے تھے۔ یاد رکھیے کہ غرور اور تکبر کوئی یہ سمجھے کہ میں بڑا نوازی ہوں، اور یہ سمجھے کہ میں پیسے والا ہوں، میں حاجی ہوں، اپنی عبادت پر ناز کرنا، اپنے حج پر ناز کرنا، اپنی صدقہ اور خیرات اور زکوٰۃ پر، خیرات پر ناز کرنا، اور سمجھنا کہ یہ میرے لیے دولت تھی، یہ تھی میری، مجھے ملنا تھی، لہذا اس پر تکبر اور غرور کرنا، اس کا انجام کیا ہے؟ حضرت موسیٰ نبینا علیہ السلام کوہ طور سینا اللہ سے ہم کلامی کے لیے تشریف لے جاتے،
اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر جا رہے تھے، راستے میں ایک شخص ملا جو بڑا عبادت گزار تھا۔ اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگا، اے اللہ کے نبی، آج جب آپ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو، اللہ سے آپ کی ہم کلامی ہو، تو میرے بارے میں پوچھنا کہ میرا مقام اللہ کی بارگاہ میں کیا ہے۔ میں عبادت گزار ہوں، زہد و تقوی والا ہوں، بھلا میرے لیے اللہ نے کیا درجہ اور مقام رکھا ہے؟ اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام نے کہا، ٹھیک ہے، میں تیرے بارے میں، تیرے انجام کے بارے میں رب سے پوچھوں گا۔ چلے گئے، راستے میں ایک اور شخص ملا، گناہگار شخص تھا۔ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کی، اللہ کے نبی موسیٰ، میں بڑا گناہگار ہوں، میں نے بہت گناہ کیے، اللہ کی بڑی نافرمانی کی ہے، آپ اللہ سے ہم کلامی کے لیے جا رہے ہیں، آپ کو اللہ نے کلیم بنایا ہے۔ اے موسیٰ کلیم اللہ، جب آپ اللہ کی بارگاہ میں ہم کلامی کے لیے لے جاؤ تشریف، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو تو میرے بارے میں پوچھنا، رب نے میرے بارے میں کیا فیصلہ فرمایا ہے۔ اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام پہنچے، کوہ طور اللہ سے ہم کلامی ہوئی۔ اللہ کے نبی نے پوچھا، اس نیکوکار کے لیے پوچھا، مولا تیری بارگاہ میں اس کا کیا مقام ہے؟ اللہ نے فرمایا، موسیٰ، میں نے نیکوکاروں کے لیے جنت تیار کر رکھی ہے، نیکی کا بدلہ جنت ہے۔ عبادت گزار سے کہہ دینا اس کی عبادت کی وجہ سے میں نے نیکوکاروں کے لیے جنت تیار کر رکھی ہے اور اسے جنت عطا کروں گا۔ اور جو گناہگار ملا تھا اس کے بارے میں میرا فیصلہ یہ ہے کہ اس نے گناہ کیے، زندگی میری نافرمانی میں گزاری، اور میں نے نافرمانوں کے لیے جہنم تیار کر رکھی ہے، لہذا اسے یہ انجام بتا دینا۔ اللہ اکبر، وہ مالک ہے جو چاہے سو کرے۔ اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام واپس تشریف لائے، راستے میں یہ گناہگار ملا، پوچھنے لگا، موسیٰ کلیم اللہ، آج اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تھے، رب سے میرے بارے میں پوچھا، میرا انجام کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی نے کہا کہ میں نے تیرے بارے میں رب سے پوچھا، رب نے کہا کہ نافرمانوں کے لیے میں نے جہنم کو تیار کر رکھا ہے، لہذا جو میرا نافرمان ہوگا وہ جہنم میں جائے گا۔ اللہ کے نبی موسیٰ کلیم اللہ نے جب یہ بات بتائی، یہ بندہ اللہ کا شکر ادا کرنے لگا، کہنے لگا، مولا تیرا شکر ہے، میں نے ساری زندگی تیری نافرمانی کی، اے مولا تجھے راضی نہ کیا، تجھے ناراض کرنے والے کام کیے، اے مولا پھر بھی تیری کرم نوازی، تو نے مجھے یاد تو رکھا، میرا نام تو تیری زبان پر آ گیا، تو نے مجھے یاد تو رکھا، میں ساری زندگی تجھے بلا بیٹھا تھا، لیکن تو نے مجھے یاد تو رکھا، تیرا یہ بھی بڑا کرم ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام اس نیک کے پاس پہنچے، یہ پوچھنے لگا، میرے بارے میں رب کا کیا فیصلہ ہے؟ اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اللہ سے میں نے تیرے بارے میں پوچھا، رب نے کہا نیکوں کے بدلہ جنت ہے اور تجھے اللہ جنت عطا کرے گا۔ یہ نیک شخص جسے جنت کا پروانہ ملا، خوشخبری ملی کہ نیکوں کے لیے جنت ہے، اور تو نے عبادت میں زندگی گزاری تو تجھے جنت ملے گی۔ اب یہ شخص کہنے لگا، بھلا مجھے جنت نہ ملتی تو کسے جنت ملتی؟ میں نے ساری زندگی اللہ کی عبادت میں گزاری، گناہ کا تصور اور خیال بھی میرے دل میں کبھی نہیں گزرا ہے، میں نے ساری زندگی عبادت کی ہے، میں عبادت گزار ہوں، جنت تو عبادت گزاروں کے لیے ہے، جنت تو تھی میرے لیے، جنت تو مجھے ملنا تھی، اس لیے کہ میں نے کام جنتی والے کیے تھے، عبادت اور ریاضت میں میں نے وقت گزارا تھا۔ اللہ اکبر، لیکن شیطان ابلیس کا بھی حال کیا ہوا؟ تکبر ازازی لنا کار کر بزندان لعنت چو گرفتار کر۔ اللہ اکبر، آصف کھڑی نے بھی یہی بات کی کہ وہ رب اگر فیصلہ فرما دے تو وہ ایک نقطے پر نواز دیتا ہے، اور نہ بخشے نہ مانے تو ساری زندگی عبادت کرنے والوں کی عبادت کو بھی قبول نہیں کرتا۔ اللہ اکبر،
عدل کرے تا تھرے تھرے کمبل اچیا شانہ والے فضل کرے تا بخش جاون میں ورگے اگر تو عدل کرے نا، انصاف کرے، تو پھر تو بڑی بڑی شانوں والے بھی تیری بارگاہ میں کھڑے نہیں ہو سکتے. لیکن مولا تجھ سے فضل کا سوال کرتا ہوں. اے مولا اگر تو فضل کرے تو مجھ سے نکمے بھی، مجھ جیسے گناہگاروں کی بھی بخشش فرما دیتا. اللہ کے نبی موسیٰ کلیم اللہ نے کہا اے نیک تیرے لیے اللہ نے جنت کا فیصلہ کیا ہے. نیک کہنے لگا جنت تو بلا مجھے ہی ملنا تھی، اس لیے کہ میں نے ساری زندگی اللہ کی عبادت میں گزارے تھے. اب دوسرا دن ہوا، موسیٰ کلیم اللہ پھر اللہ کی بارگاہ میں ہم کلامی کے لیے گئے. ہم کلامی ہوئی موسیٰ کلیم اللہ کی. اللہ نے ارشاد فرمایا موسیٰ کل جو دو بندوں کا فیصلہ میں نے تجھے سنایا تھا، نیکوکار کے لیے جنت تھی، گناہگار کے لیے جہنم تھی. اے موسیٰ میں نے ان کے فیصلے کو آج بدل دیا ہے، تبدیل کر دیا ہے. نیک کے لیے جہنم اور گناہگار کے لیے جنت کا فیصلہ کر دیا ہے. موسیٰ کلیم اللہ کہتے ہیں مولا یہ کیا ماجرا ہے، یہ کیا بات ہے کہ ساری زندگی عبادت کرنے والے کو جنت دینے کا حکم دیا تھا تو نے، آج تو نے اپنے فیصلہ بدل کر دیا، تبدیل کیا اور اس کے لیے فیصلہ بدلی ہو گیا، اور جو گناہگار تھا اس کے لیے جنت کا اعلان ہو گیا. اے مولا یہ کیا ماجرا ہے؟ اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے فرمایا اے موسیٰ اس گناہگار نے میری بارگاہ میں شکر کیا کہ مولا میں نے ساری زندگی تیری نافرمانی میں گزاری ہے، لیکن مولا تو نے پھر بھی مجھے یاد رکھا. اے مولا تیرا فضل ہے، تیرا کرم ہے، تیری لسٹ میں میرا نام تو شامل ہے. اس کی شکر گزاری کی وجہ سے، اس عاجزی اور انکساری سے مجھے رحم آ گیا اور میں نے اسے بخش دیا. اور اے موسیٰ وہ جو عبادت گزار تھا، جو کہتا تھا میں نے ساری زندگی عبادت میں گزاری ہے، اب میرے لیے کی جنت تھی، جنت کا وجہ مجھے ہی ملنا تھی اور کسی کو کیسے ملتی. تو اس نے اپنی عبادت پر تکبر اور غرور کیا ہے، اور لہذا جو میری بارگاہ میں تکبر اور غرور کرتا ہے میں اسے خاک میں ملا دیتا ہوں. اس کا انجام یہی ہے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. اللہ رب العالمین نے جب آدم علیہ السلام کے لیے سجدہ کرنے کا فرشتوں کو حکم دیا تو سارے فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا الا ابلیس، سوائے ابلیس کے. ابا واستکبر وکان من الکافرین، منکر ہوا، تکبر کیا، غرور کیا اور کہنے لگا میں آگ سے بنا اور آدم مٹی سے بنے، بھلا میں کیسے سجدہ کروں. رب نے نہ اس کی عبادت کو دیکھا، نہ اس کے سجدوں کو دیکھا، نہ زہد و تقوی کو دیکھا، نہ علم و عمل کو دیکھا، بلکہ رب نے اس کے دل کی کیفیت کو دیکھا، اپنے نبی کے جو ہے نا بارگاہ میں جھکنے والے کو، فرما برداری اور نافرمانی کو دیکھا. رب نے اس کے غرور اور تکبر کو دیکھا کہ اس کے دل میں غرور اور تکبر ہے. کہتا ہے میں اعلیٰ ہوں، لہذا اسے اعلیٰ ہونے کی وجہ سے اسے اللہ نے ذلیل اور رسوا کر دیا. اللہ اکبر. اللہ سے